اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام اور خرافات۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے اس دنیا میں تمام طرح کی مخلوقات کو خلق کیا، لیکن جو برتری، جو افضلیت پروردگار عالم نے انسان کو بخشی وہ اپنی کسی دوسری مخلوقات کو نہیں بخشی، اور انسان جو دوسری مخلوقات سے جدا ہو گیا، اسپیشل ہو گیا، اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا، یا پروردگار عالم نے جس دین کی رہنمائی ہمیں کی، دین اسلام کی، اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام واحد ایک ایسا دین ہے کہ جو عقل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، عقل اس کے آگے چلتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، نہ وہ واجبات میں آتے ہیں نہ مستحبات میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور وہ خرافات کہلاتا ہے۔ اب خرافات کے اصل معنی کیا ہیں اور خرافات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے اپنے اس خاص پروگرام میں اپنے مہمان خصوصی کے ذریعے۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جو کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آغا، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو خرافات ہے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ پہلے تو میں بیٹا آپ کا شکر یہ ادا کروں کہ آپ نے اس موضوع کی بنا پر مجھ کو بھی سرچ کرنے کی جو ہے وہ طرف راغب کیا، اس لیے کہ یہ لفظ ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن خود بھی کبھی متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ خرافہ یا خرافات کس زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ جب آپ نے یہ سوال بھیجا تو پھر میں نے جو ہے سوچا کہ اس کو سرچ کیا جائے کیا ہے۔ تو خرافات یہ ہے اصل میں جمع، اچھا، پلیورل، جی، اور اس کا واحد ہے خرافہ۔ اچھا، خرافہ کی جمع خرافات۔ جی، عربی میں خرافہ کہتے ہیں ہر اس گفتگو کو کہ جو کیا کہتے ہیں اس نمک مرچ کے ساتھ ہو، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں نمک مرچ لگا کے کسی بات کو کہنا، اس کو کہتے ہیں خرافہ۔ ظاہری طور کے اوپر یہ جو خرافہ آیا ہے اس کے لیے جو ملتا ہے تاریخ میں کہ خرافہ ایک آدمی کا نام تھا۔ اچھا، نام عربوں میں سے ایک آدمی کا نام تھا، قبیلہ عزرا کر کے قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے خرافہ۔ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جن اٹھا لے گئے، اچھا، اس خرافہ کو جن اٹھا لے گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب آیا تو اس نے خوب بیان کرنا شروع کیا کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، جو نہ عقل میں سمائے نہ انسان اس کو جو ہے وہ باور کر سکے۔ چنانچہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پھینکنا شروع کیا کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ پھر یہ دھیرے دھیرے اب کوئی بھی غلط بات یا ایسی کوئی بات کہ جو عقل میں نہ آئے کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں یار تم بھی وہی خرافہ والی بات کرنے لگے۔ اچھا، تو اب وہ دھیرے دھیرے ہر وہ بات جو غلط ہو یا یقین کرنے کے لائق نہ ہو وہ دھیرے دھیرے اس نام سے جڑنے لگی، جو ہے وہ طرف سے ہو گئی خرافات۔ اب یہ خرافہ جو آدمی ہے یہ کس زمانے میں تھا؟ تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خرافہ جو ہے وہ رسول اللہ کے دور میں تھا، اچھا زمانے میں تھا، بلکہ ایک روایت میں عائشہ سے جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خرافہ سے بات کی اور خرافہ نے اپنا جن والا قصہ بیان کیا۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، جی بالکل، اور اگر رسول اللہ کے زمانے میں تھا تو صحابی ہونا چاہیے،
لیکن جب صحابہ کی لسٹ دیکھی جاتی ہے تو یہ نام نہیں اصحاب کی لسٹ میں اس آدمی کا نام نہیں ملتا، نہیں ہے. تو چلا یہاں سے تھا خرافہ، دھیرے دھیرے ہر غلط بات کو خرافات کہا جانے لگا. خرافات کہا جاتا ہے. اچھا آغا، اسلام کا کیا نظریہ ہے اس سلسلے میں خرافات کے حوالے سے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر خرافات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. جیسا کہ ابھی آپ نے جو اپنی مقدماتی گفتگو میں فرمایا کہ اسلام دین عقل جی ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ عقل ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی. بالکل. لیکن خرافات میرے خیال میں جب سے انسان ہے جی تب سے خرافات ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو دین اسلام جب آیا دین تو اس اسلام نے تو عقلی روکا. مذہب ہے. جی کلما حکم بہ العقل جی حکم بہ الشرع. جو عقل کہتی ہے شرع بھی وہی کہتی ہے. جی. آپ اسلام کو عقل سے الگ نہیں کر سکتے. بالکل. تو اسلام کسی قیمت پر جو ہے وہ خرافات کو نہ قبول کرتا ہے، نہ اس کو پسند کرتا ہے، جی. نہ اس کے جو ہے وہ پر عمل کرنے والوں کو وہ مسلمان کی جو ہے وہ اس میں فہرست میں نہیں لاتا کہ یہ لاتا نہیں، بلکہ ابھی آئے گا آگے کہ شرک تک کہا گیا ہے روایتوں میں اس طرح کی باتوں پر یقین کرنے پر. جی جی جی. آغا، ہم آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ کیا اسلام سے پہلے بھی اس کا وجود تھا خرافات کا؟ احسن تم، یہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا جی. کہ جب سے انسان ہے تب سے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں. لیکن جہاں سے تاریخ ہم کو مل رہی ہے خاص کر کے قبل اسلام کی، تو قبل اسلام میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. خرافات جی آج بھی چلا آ رہا ہے. بدشگونی اور خوش شگونی اور کیا کہتے ہیں کہ نیک اور بد، یہ خوش قسمت اور بد قسمت، یہ تو آج بھی چل رہا ہے. اس زمانے میں بھی تھی. اور ایسی بت پرستی کیا ہے؟ جی جی. بت پرستی بھی تو ایک طریقے سے جو ہے وہ خرافہ پرستی ہے نا، یا جو ہے وہ فال بد نکالنا. جی. یہ بھی جو ایک طرح کی یہ کافی رائج ہے. فال بد نکالنا کافی رائج. فال بد کے لیے تو باقاعدہ روایت ہے کہ فال بد شرک ہے. اچھا. اور بعض جو ہے روایتوں میں ہے کہ جو بھی فال بد کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا. تو اتنی سخت تاکید فال بد کے سلسلے میں ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ کیا اسلام سے پہلے بھی اس کا وجود تھا؟ سن کے ہنسی آئے گی ہمارے ناظرین کو بھی کہ قبل اسلام کیسی کیسی چیزیں تھیں. میں آپ کو دو ایک چیزیں جو ہے وہ سناتا ہوں. مثلا اگر گائے پانی نہیں پیتی، یہ اسلام سے پہلے کی کر رہا ہوں خرافات، اگر گائے فرض کیجئے اس کی طبیعت خراب ہے یا بیمار ہے یا سیراب ہے، پانی نہیں پی رہی ہے، تو اس کی جگہ پر بیل کو مار دیتے تھے. مطلب مارتے تھے، پٹائی کرتے تھے. پٹائی کرتے. بیل کو مارا جاتا تھا کہ بیل کو جب مارا جائے گا تو گائے جو ہے وہ اس کے خوف میں پانی پیے گی. ایک دو، اگر کوئی آدمی مر گیا تو قبل اسلام کا حال یہ تھا، ہنسی آتی واقع، کہ مردے کی قبر کے بغل میں اونٹ باندھ دیتے تھے. اچھا. یہ اونٹ کیوں باندھتے تھے؟ تاکہ جب قیامت آئے محشر میں تو ان کو بیچاروں کو پیدل نہ جانا پڑے. تو یہ خرافات نہیں تھے. اور کیا ہے، یا ایک آدمی جو ہے سفر پہ گیا، اب جو ہے 2 سال کے بعد آئے گا، 3 سال کے بعد آئے گا، تو اب کیسے اندازہ ہو کہ ہماری غیبت میں ہماری بیوی پاک دامن رہی کہ نہیں رہی؟ تو یہ خرافات تھی اس زمانے میں کہ وہ پیڑ میں ایک دھاگا باندھ کے جاتے تھے. اچھا. اب جب پلٹ کے آئے ہیں، اگر وہ دھاگا وہاں ہے تو گویا بیوی جو ہے پاک دامن ہے. اگر وہ دھاگا وہاں سے غائب ہو گیا، آندھی آ گئی، سڑ گیا، گل گیا، تو وہ ساری مصیبت عورت پر آتی ہے. تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خرافات واقعاً خرافات ہے. اور اسلام سے پہلے بھی اور کافی حد تک مسلمان ہونے کے باوجود وہ دھیرے 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 یہاں گھستی چلی ہے ہمارے معاشرے میں، اور آج تک موجود ہے. جی ہاں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ واقعاً اس زمانے سے چلتا ہوا یہ چلا آ رہا ہے اور آج کے زمانے تک موجود ہے. اب اگر جیسے آپ نے 1-2 باتیں بتائیں جو کہ کافی ہنسی والی باتیں تھیں، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر ہنسی آتی ہے. مثلاً ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں یہ چیزیں. انسان گھر سے نکلا اپنے کسی مقصد کے تحت، کہیں جانے کے تحت، سامنے سے بلی آ گئی اور بلی نے راستہ کاٹ دیا. اب
یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں کہ ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ میں نے اب دیکھا ہمارا ہے، کام نہیں صحیح بات کہہ رہے ہیں جی آپ، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے اس بات کو. جی جی یا مثلا کبھی کبھی اب یہ تو عام اس پر گاڑیوں میں جا رہے ہیں، سامنے سے بلی چلی گئی تو وہ ڈرائیور کو اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو وہ یوں کراس بناتا ہے جو ہے اپنے شیشے کے اوپر. جی 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 اسلام کا کوئی تعلق اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی اپنے مقدماتی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے تمام مخلوقات پر انسان کو برتری دی، لیکن انسان اشرف ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں سے خوف کھا رہا ہے جو کہ اس کے سامنے پست ہیں، اس سے خوفزدہ ہو رہا ہے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی باتوں کو فالو کیا جائے گا تو پھر یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. بالکل کبھی بھی اسلام اس کو جو ہے وہ ریکگنائزڈ نہیں کر سکتا ہے. اچھا آغا، ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے آج کے معاشرے کے حوالے سے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے، کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ جو چیزیں ہیں، مثلا ہاتھ میں چوڑیاں پہننا یا نوز پن پہننا، ناک میں کیل وغیرہ پہننا، اگر اس نے پہنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر اس نے نہیں پہنا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پہنا. مثلا اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو مثلا تمہارے شوہر کی زندگی پر اس کا اثر ہوگا. تو کیا اسلام میں ان سب چیزوں کا پہننا جائز ہے یا مستحب ہے؟ کیا ملتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ چوڑیوں کا ہے جی یا ناک میں کیل کا ہے، جی کوئی بھی چیز جو عورت کی زینت کا سبب بنے جی اس کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. لیکن ہر علاقے کا اپنا اپنا جی طریقہ ہے زینت کا. افریقیوں کا الگ طریقہ ہے، عربوں کا الگ طریقہ ہے. تو یہ چوڑی اور کیل یہ میرے خیال میں بر صغیر کا ایک طریقہ ہے ہند و پاک میں، تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. بٹ یہ کہنا کہ اگر نہیں پہنو گی تو شوہر کی زندگی، یہ اسی خرافات میں آ جائے. یہ خرافات اس لیے کہ جن علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے جی تو کیا ان کے شوہروں کی زندگی خطرے میں ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل تو نہیں. لیکن جہاں تک زینت کی بات ہے، ٹوکنے کی نیت دیکھی جائے گی. فرض کیجئے جو ہے وہ کہ ساس کہتی اپنی بہو سے کہ اے بیٹا ایک کیل ڈال لو ناک میں، اے بیٹا ایک جو ہے وہ ہاتھ میں کڑے ڈال لو، اے بیٹا ایک ہار ڈال لو، تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا جی اگر نیت زینت ہے. اگر نیت یہ ہے کہ صاحب میرا بیٹا مر جائے گا اس لیے کہہ رہی ہیں تو یہ خرافات ہے. ورنہ زینت کرنا اچھی بات ہے، محبت میں مستحب ہے. بلکہ یہاں تک روایات میں ہے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے ظاہراً روایت ہے کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو خالی رکھے ولو ایک گردن بندی کیوں نہ ہو. اچھا، تو شوہر کے لیے زینت کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب بات ہے. لیکن اس نیت سے کہ صاحب مر جائے گا اگر نہیں ناک کی کیل پہنوں گی، یہ غلط بات ہے، یہ خرافات. مثلاً اگر شوق ہے ہمیں سجنا سورنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا. وہ بھی عام پبلک کے سامنے نہیں، محرم کے سامنے، شوہر کے لیے. جی، یعنی اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا ہے، شوق کے بیس پر کر سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میں نے کہا نا کہ یہاں تک امام نے کہا ہے کہ عورت کے لیے مناسب نہیں کہ خالی رکھے اپنے کو، چاہے ایک گردن بند ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نیت وہ ہونا چاہیے، نیت ہاں پیور ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. آغا، ہمارا اگلا سوال بھی ہے آج کے معاشرے کے حوالے سے، کہ جس طرح سے میں نے ان رسومات کی بات کی کہ مثلاً چوڑیاں پہننا یا کیل پہننا، اسی طرح سے نیک اور بد میں ایک اور چیز ایڈ آن ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈیز ہیں، جو دن ہیں، ان کو بھی تقسیم کر دیا ہے کہ مثلاً یہ دن نیک ہے اور یہ دن بد ہے. جس میں سے یہ بڑا مشہور ہے کہ بدھ کا جو دن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کہا جائے عام زبان میں کہ وہ منحوس ہوتا ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یا جو سنیچر کا دن ہوتا ہے اس میں مثلاً بال نہیں کٹوانے چاہیے یا کپڑے نہیں کٹوانے چاہیے. اسی طرح منگل کا دن ہے، تو کچھ دن ہیں اس کو نیک میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور کچھ دنوں کو بد میں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس کو نیک و بد کو یوں کہہ لیجئے کہ سعد و نحس. جی. جہاں تک معاملہ سعد و نحس کا ہے، ہم نہ اس کو بالکل انکار کر سکتے ہیں، اچھا، اور نہ ہم 100% اس کی تائید کر سکتے ہیں. اچھا. پورے قرآن میں 2 جگہ نحس کا لفظ آیا ہے. اچھا. اس سے انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا. نمبر 1 سورہ مبارکہ قمر
آیت نمبر 19 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 16 میں اس لفظ کا ذکر ہوا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. اچھا، تو یہ نحسات جمع ہوئی کا ہے کہ نحس کی. تو یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، نحس کا بھی اور نیک کا بھی ذکر ہوا ہے. چنانچہ جو ہے وہ شب قدر کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ان قرآن کو ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر تو الگ سورہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. تو اس کا مطلب قرآن میں مبارک بھی استعمال ہوا ہے اور ابد بھی، نحس بھی استعمال ہوا ہے. البتہ اس نحس کے بارے میں یہ نحس چلا کہاں سے؟ یہ اس کی اصل ہے نحاس. نحاس کے معنی ہے جلتی ہوئی آگ. اچھا، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ یہ آگ جو ہے وہ معنی میں آ گئی جو ہمارے یہاں بد بولتے ہیں یا نحس جس معنی میں ہے. اب جو معاملہ رہا دنوں کا، جیسے آپ نے بدھ کی بات کہی، تو مطلقاً جو ہے ہر بدھ کو نحس نہیں کہا جا سکتا. اچھا، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا بدھ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ سارے بدھ نحس نہیں ہے، مہینے کا آخری بدھ یہ نحس ہے. اور اس کی وجہ بھی امام نے بتائی کہ اس دن جو ہے وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب وہ دن بد ہے. تو بعض علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بد اور نیک کا مطلب اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق اتنا نہیں ہے. شاید اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان تاریخوں کو دیکھ کر کے آدمی جو ہے وہ اپنے اندر وہ پیدا کرے کہ اس جیسے آخری بدھ قابیل نے حابیل کو مارا، نحس ہو گیا. تو اس سے آپ کو کیا سیکھ لینی چاہیے کہ آپ بھائی بھائی پیار سے رہیے، آپ بھائی بھائی محبت سے رہیے. اچھا، اسی طریقے سے ایک نحس دن ایسا ہے کہ جس کو واقع کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ نحس نہیں ہے. مثلا عاشور کا دن، بالکل عاشور کا دن بنی امیہ نے اس کو برکت والا دن بنایا، لیکن ہمارے یہاں کے حتی سال کے لیے آذوقہ بھی فراہم آپ اس دن نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم بالکل جو ہے وہ ساد و نحس سے انکار بھی نہیں کر سکتے اور نہ پوری طرح سے مان سکتے. لیکن وہ جو ہے کہ صاحب اب ہر کام بھیا جنتری لاؤ. ہاں. ایک صاحب آئے جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں، تو حضرت نے کہا بھی کل کہاں تھے تم؟ تو انہوں نے کہا مولا وہ کل دوشنبے کا دن تھا اور ہم دوشنبے کو سفر نہیں کرتے. اچھا. تو حضرت نے کہا کوئی دقت نہیں یار، صدقہ دو، چلو آیت الکرسی پڑھو، چلو. صحیح بات. یا بعض اس میں روایتوں میں ہے کہ جس دن نحس ہے سمجھ رہے اس دن کوئی کام کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو اور سورہ حمد کے بعد سورہ دہر پڑھو. اچھا. اس دن کی منحوسیت ختم ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ نہ ہم ساد و نحس کا ایک دم انکار کر سکتے ہیں اور نہ بالکل اپنے کو پنگل بنا لے کہ آج تو نحس کی تاریخ ہے مثلا ایمان کا حصہ گھر سے نہیں نکلیں گے. یہ اماموں نے کہا یار صدقہ دو، جاؤ کام انشاءاللہ خود. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی ان بیچارے دنوں کی کیا خطا ہے، دنوں کی کیا خطا ہے. بالکل. تو ہم کسی چیز کا الزام کسی ایسے انسان پر تھوڑی لگا سکتے ہیں. تو چنانچہ امیر المومنین کے زمانے کی داستان ہے، کسی نے اسے کچھ کہا ارے آج کا دن کمبخت بڑا منحوس دن تھا. امام نے کہا بھائی دن نے کیا خطا کیا، تم دن کو کالیاں کیوں بک رہے ہو؟ صحیح بات. دن کو برا بھلا کیوں؟ جس نے کوئی چیز کچھ کیا نہیں ہے اس کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں. تو کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ نہ ساد و نحس میں کہ ہم منکر ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں ہے ذکر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. روایات میں ہے کہ عاشور کا دن کتنا نحس ہے. بالکل. تو اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو بالکل ایسا ساد و نحس میں جو ہے وہ جکڑ لینا کہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا بغیر اس کے. صدقہ دیجئے یا جو دعائیں بتائی گئی پڑھیے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. بہت شکریہ. میری بھی کافی کنفیوژن اس سے کلیئر ہو گیا. اچھا آغا، ہم اپنا آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں
چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں سے ریلیٹڈ اگر کسی کو منع کیا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن جیسی کتاب، اہل بیت کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر منع کیا جا رہا ہے تو سامنے سے یہ جواب آتا ہے کہ کوئی نیا کرنا نہیں شروع کیا، ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں یہ زمانے سے ہو رہی ہیں چیزیں۔ یا دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ آج کل تو نئے نئے مولوی اور نئی نئی باتیں، تو کس طرح سے اپنے معاشرے سے ان تمام باتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا واحد راستہ ہے علمی معیار کا بلند کرنا۔ اچھا، سیدھی بات یہ ہے، جی یہ تو ہے، اور یہ چیز آج کی نئی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ اسلام لے کے آئے جی تو اس وقت کے جو ہے وہ کفار بھی یہی کہتے تھے نا جی کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے یہی کرتے۔ باپ دادا سے چلے آنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہر بات صحیح ہو باپ جی دادا جی کی۔ جی بالکل، انسان کو خود اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے قوم کے سطح علمی کا بلند ہونا نہایت ضروری ہے۔ نہایت ضروری ہے۔ اچھا، کیا کچھ ایسے بھی عمل ہیں اس طرح کے خرافات کی جو شرک کے زمرے میں آتے ہوں؟ بہت سی چیزیں جی، مثلا دیکھیے، خرافات میں نے شروع میں کہا تھا شرک کے زمرے میں آتے ہیں کہ جہاں آپ اللہ کو چھوڑ کر کے دین کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ یہ اچھا کر سکتا ہے، یہ برا کر سکتا ہے، تو یہ خدا کے مقابلے میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل، ہر وہ چیز جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، جی ہر چیز کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جی کتنی چیزیں تھیں جو دور جاہلیت میں تھی، رسول اللہ نے آ کر کے اس کو قبول کیا ہے۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ صاحب ہر چیز خرافات ہے، ہر چیز نہیں یہ بھی ہے، مناسب نہیں نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جسے ہاں، عقل و ہم کو یہ منطق دیکھنا قبول پڑے گا کرے۔ کہ کس کا ٹکراؤ جو ہے وہ حکم خدا یا عقل سے ہے۔ جی، یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہر وہ عمل کہ جو دین اسلام سے ٹکرا رہا ہو، جیسا کہ رسول کی بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر ہماری کوئی ایسی حدیث تم تک پہنچے کہ جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، حکم خداوندی سے ٹکرا رہی ہو، تو اسے دیوار پہ مار دو۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے لیے کافی یوزفل ہے کہ اپنے عمل کو انجام دینے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ دین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، حکم خداوندی کے اگینسٹ تو نہیں ہے۔ تو اگر اس انٹینشن کے ساتھ ہم اپنے عمل انجام دیں گے تو پھر ہمارے عمل میں کوئی بھی پرابلم نہیں آ سکتی۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے تمام سوالات کے جو جواب دیے ہیں، امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ کافی ہیلپ فل رہے ہوں گے۔ اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے پاس ایسی ہستیاں، ایسے رول ماڈلز موجود ہیں کہ جن کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے، مثلا ہمارے گھر میں نہج البلاغہ جیسی کتاب ہے، صحیفہ کاملہ جیسی کتاب ہے، قرآن مجید موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی باتوں کو فالو کریں جس کا کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بھی منطق ایسی باتوں کی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے کہ آغا نے بھی یہ فرمایا کہ اپنے علمی معیار کو اعلیٰ کیا جائے، کیونکہ جب ہمارا علمی معیار اعلیٰ ہوگا تو ہمیں اچھے اور برے کی آٹومیٹک تمیز ہو جائے گی۔ اپنی اس گفتگو کو آج کے اس پروگرام میں تمام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ ڈسکشن آپ کے لیے یوزفل رہا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔